علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام اشرف علی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بقیہ 2 ٹاپک پڑھنے ہیں، جیسا کہ اس سلائیڈ پر لکھا ہے کہ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے۔ آج جو ٹاپک پڑھنے ہیں وہ اطاعت اور ختم نبوت ہے۔ یہ دونوں ٹاپک جو ہے صفحہ نمبر 102 سے شروع ہوتے ہیں اور 104 پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس آڈیو کو سننا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے، مگر کوئی کسی کو کس طرح پتہ چلے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ تو اس بات کا ثبوت جو ہے، اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے رہنمائی فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بتا دیں کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اس دعوے میں جبھی سچے ہوں گے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے احکامات بتاتے ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں گے تو تبھی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی کا نام ہے۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تو اس عمل کے پیچھے ہمارا ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ قلبی، دلی طور پر بھی ہم یہ ہمارے دل میں ضرور ہو کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی، ظاہری عمل کر رہے ہیں لیکن دلی چاہت نہیں ہے، قلبی میلان نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس عمل کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، ترجمہ ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور صدقے دل سے ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم اس بات پر ایسا نہیں کریں گے تو اس قرآنی آیت کے تحت ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لازمی بات ہے، تو ہمیں اطاعت اور اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور لازمی ہمیں تسلیم و رضا کی برکات حاصل کرنی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا ٹاپک اطاعت، کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے اس ٹاپک میں کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنتوں پر چلنی ہے۔ تو اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوگا اور ہمارے جو ہے گناہ بھی بخش دے گا،
اور دوسری آیت میں جو ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ ہمیں پورے دل سے، پورے جہاں اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کے تحت جو ہے کہ ہمیں نہ صرف زبان سے ہی اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے تصدیق کرتے ہوئے اپنے عمل سے بھی یہ بات ظاہر کرنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، جبھی جو ہے ہم اطاعت کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ منافقت ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ بچوں آئیے اب ختم نبوت ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ ان سے جو نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ ترجمہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بچوں یہ وہ آیت ہے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے تحت یہ بات سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی وہ اب پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا اور مکمل کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا، یعنی کہ نبوت کا جو دروازہ حضرت آدم علیہ السلام سے کھلا وہ اب بند ہو چکا۔ اب آگے ہم ذرا توجہ کے ساتھ رکھیے گا تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اسوہ رسول کو تا زندگی، تا دم مرگ اپنے لیے اس پر عمل کرنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب اس دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے سب کو دین محمدی پر ہی عمل کرنا ہے، قرآن مجید اور احادیث پر عمل کر کے ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، ترجمہ سن لیجئے، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح آیت نمبر 40 سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی ان آیات کے ذریعے جو ابھی پڑھ کر ترجمہ آپ کو سنایا گیا، ان آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس بات کو آپ نے اپنے پلے سے ماننا ہے کہ نبوت اب ختم ہو چکی۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ اس حیثیت سے لائیں گے، امتی کی حیثیت سے، نہ کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی، پیدا ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا، اور وہ نبی نہیں ہو، نبی تو ہیں پہلے جب اپنی امت کے لیے، اور ہمارے لیے بھی اس لیے نبی کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ بحیثیت نبی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم نے اپنے پلے سے باندھنی ہے تاکہ کوئی ہمیں اس معاملے میں پریشان نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب جب یہ بات کلیئر ہو چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری نبی ہیں، تو اب ہر طرح کی پریشان نظری، ہر طرح کی جو معاملات کی جو خرابی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب کسی قسم کی تلاش نہیں کرنی کہ فلاں آئے گا، فلاں رہبر آئے گا، نہیں، بلکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ کسی کو بھی آخرت میں اپنی بھلائی چاہیے تو اب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو جو قرآن مجید اور احادیث کی صورت میں ہیں اس پر عمل کر کے ہی وہ نجات حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کے 2 ٹاپک، اطاعت اور ختم نبوت۔ ہمارا یہ سبق ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے سے اگر موسم بہتر رہا، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس سبق کے PDF کام کی صورت میں بھیجی جائے گی تاکہ آپ اپنا جو سلیبس ہے وہ جلد از جلد مکمل کر سکیں، اور تمام بچے جو گھروں میں موجود ہیں اپنے گھروں میں رہیے، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، گھروں سے باہر مت نکلیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ موسمی حالات سے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائیں اور سب کی حفاظت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔